الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ 2-3 روز سے ایک جو ہے پوسٹ نما یا ایک آپ کہہ لیں خبر نما چیز چل رہی ہے کہ کسی قادیانی نے سعودی عرب میں اس سال حج میں شرکت کی اور وہ سعودی حکومت کا مہمان تھا، اور اس پر پھر وہ دوست لوگ جو صرف پراپوگنڈا کر سکتے ہیں یا گالی گلوچ کر سکتے ہیں، انہوں نے ایک مہم شروع کر دی ہے جو افسوسناک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی کوئی قادیانی بطور قادیانی حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا، اور اس پہ ماضی میں بہت سی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ جب سعودی عرب کی حکومت کو اطلاع ملی کہ وہ وہاں پر پہنچ گئے تو ان کو وہاں سے پھر جو ہے وہ واپس بھیجا گیا یا قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو صرف پاکستان میں ہی کافر قرار نہیں دیا گیا، قادیانیوں کو رابطہ عالم اسلامی نے بھی کافر قرار دیا ہے۔ قادیانیوں کو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ مفتی اعظم سعودی عرب تھے اور دارالافتاء مملکت سعودی عرب نے بھی کافر قرار دیا ہے، جامعۃ الازہر نے بھی کافر قرار دیا۔ پورا عالم اسلام جو ہے اس پر متفق ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں۔ اگر کوئی قادیانی اپنی شناخت چھپا کے، اور یہ میں 100% یہ بات کہہ سکتا ہوں، پہلے تو ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ کیا قادیانی جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ درست ہے کہ یہ شخص حج پر گیا ہے، یا خالی کہیں احرام باندھ کے کھڑا ہے اور ہم نے تبصرہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری بات کہ کیا سعودی عرب کی حکومت کو علم تھا کہ یہ قادیانی ہے اور اس کو بطور قادیانی اجازت دی گئی، یہ بھی بہت ضروری بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جو کہ ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اگر ہمارے علم میں آتا ہے کہ کوئی قادیانی جو ہے حج و عمرے کے لیے جا رہا ہے تو اس کی اطلاع ہمیں سعودی عرب کے سفارت خانے کو دینی چاہیے۔ فیس بک پہ یا ٹویٹر پہ یا سوشل میڈیا پہ میدان لگانے کی بجائے اس کا جو پراپر فورم ہے اس کے اوپر ہمیں جانا چاہیے اور اس کے اوپر جا کے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دنوں جب قادیانیوں کی قربانی یا اس حوالے سے بعض لوگوں نے ہاہاکار مچائی تو ہم نے اس وقت بھی یہ کہا کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ عدالت چلے جائیں، یا پھر اگر علمی مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ تو یہ مملکت سعودی عرب کا موقف قادیانیت کے حوالے سے الحمدللہ بڑا واضح ہے، کیونکہ رابطہ عالم اسلامی اور دارالافتاء مملکت سعودی عرب، بالخصوص مفتی اعظم سعودی عرب شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اس پہ فتویٰ اور یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم ایک غلیظ پراپوگنڈا مہم کا شکار ہوں، ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اگر ہمیں ایسی کوئی بات کی اطلاع ملتی ہے تو ہم سعودی عرب کے سفارت خانے کو اس کی اطلاع کریں، سعودی عرب کے ذمہ داروں کو اس کی اطلاع کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو ختم نبوت پر کام کرنے والی تنظیمیں برطانیہ میں موجود ہیں ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ پہلے اس کی تحقیق کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے سفارت خانے کو ضرور اطلاع کریں کہ یہ چونکہ قادیانی ہیں، غیر مسلم ہیں، لہذا ان کا حرمین شریفین میں داخلہ ممنوع ہے، تاکہ آئندہ سے وہ محتاط رہیں۔ باقی چونکہ پاکستان میں تو پھر بھی کوئی ایک وال ہے جہاں پہ قادیانی یا غیر مسلم کے حوالے سے کچھ پہچان ہو جاتی ہے، لیکن جو یورپی ممالک ہیں، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، وہاں پر قادیانیوں کا پاسپورٹ جو ہے وہ وہی پاسپورٹ ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے، یا اس میں کوئی ایسی قدغن نہیں ہے، ایسا حلف نامہ نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی ماضی میں ہمارے شیخ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ڈاکٹر سعید احمد عنایت اللہ ان حضرات نے کوشش کی تھی کہ جو حج کا فارم ہے اس کے عمرے کے فارم میں یہ حلف نامہ آ جائے، اس کی بھی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن بلا سبب بلا وجہ، یعنی ابھی تک اس پوسٹ کی کسی کے پاس جو کل سے چل رہی ہے کوئی تحقیق نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ نشر ہوئی ہے، کس نے نشر کی ہے، یہ شخص جو ہے کیا گیا بھی ہے کہ نہیں گیا، اور اس کے اوپر ہم نے تبصرے شروع کر دیے ہیں۔
تبصروں کی بجائے عمل کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں رہنے والے جو مسلمان ہیں اور جو عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں وہ پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد سعودی سفارت خانے کو ایک خط کے ذریعے یا بالمشافہ علماء جا کر اس صورتحال سے آگاہ کریں۔ تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پہلے بھی مملکت سعودی عرب کی قیادت اور عوام مسلمانوں کے جذبات اور احساسات کا ہمیشہ خیال رکھتی ہے، بلکہ دنیا میں اگر یہ کہوں کہ وہ واحد مملکت ہے جو مسلمانوں اور انسانیت کی خدمت کے لیے ہمیشہ سربکف رہتی ہے، تو وہ ضرور اس بات کو مد نظر رکھیں گے کہ کوئی کام ایسا نہ ہو جو خلاف شریعت ہو، جو اسلام اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔